بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا باب کتاب منازل السائرین، جو تصوف میں شیخ الاسلام حضرت ابو اسماعیل عبداللہ الانصاری نے لکھی۔ اس رسالہ سے درس تصوف کا آغاز کر رہے ہیں۔ شیخ ابو اسماعیل عبداللہ انصاری نہ صرف عظیم صوفی تھے اور نہ صرف عظیم اور اکابر اولیاء اللہ میں سے تھے، بلکہ بڑے عظیم محدث بھی تھے۔ امام بہقی سے روایت کرنے والوں میں سے تھے اور بڑے بڑے عظیم محدث ان کے تلامذہ تھے۔ بڑے بڑے عظیم ائمہ حدیث سے انہوں نے روایت کیا اور بڑے بڑے عظیم ائمہ حدیث نے ان سے روایت کیا، اور خود حافظ الحدیث بھی تھے، امام تھے حدیث میں۔ اور آپ اپنی مجلس میں تصوف پر جب گفتگو کرتے تو آپ کی یہ شان تھی کہ ہر حدیث پوری اسناد کے ساتھ بیان فرماتے۔ تو دنیا علم میں سند تھے، اور آج تک ان کا رسالہ منازل السائرین تصوف میں سند ہے اور نصاب ہے۔ آپ نے اس رسالے میں 10 ابواب قائم کیے ہیں، اور ہر باب کے اندر پھر 10 فصلیں۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آپ کی ولادت 395 ہجری میں ہوئی اور وفات 481 ہجری میں ہوئی، تو متقدمین سے ہیں۔ آپ نے منازل السائرین اس اپنے رسالہ کا پہلا باب جو قائم کیا وہ ہے باب الیقظہ، بیداری کا باب۔ پہلے باب کا عنوان کیا ہے؟ بیداری۔ کیا عنوان ہے؟ بیداری۔ سو آپ بیدار ہو کے بیٹھیں گے، آپ بیدار ہو کے بیٹھیں گے۔ آج بیداری کا بیان ہے۔ اب تصوف میں بیداری کسے کہتے ہیں؟ یہ نیند سے جاگ اٹھنے کا نام نہیں ہے۔ ہماری بیداری جو ہے وہ تو یہ ہے نا کہ سوئے ہوئے ہیں، اٹھے تو اس کو بیداری کہا۔ نوم کا مطلب نیند اور یقظہ کا مطلب بیداری۔ ہر چند کہ یہ بیداری اس کے وسیع معنی میں شامل ہے، مگر تصوف اور معرفت کے اور آداب سلوک کے باب میں جب یقظہ بیداری کہا جائے گا تو اس کا مطلب نیند سے بیدار ہونا نہیں ہے، یہ ایک حالت ہے، یہ ایک حالت ہے، اور اس حالت سے سیر اللہ کی ابتدا ہوتی ہے۔ جب آدمی اللہ کی راہ کا مسافر بنتا ہے، سالک بنتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اپنا سفر اللہ شروع کرتا ہے، تو اس کی ابتدا، اس کے سفر کی ابتدا جس حالت سے ہوتی ہے اس حالت کا نام یقظہ ہے، بیداری۔ جب تک وہ بیدار نہ ہو اس کا سفر سیر اللہ کا شروع نہیں ہو سکتا۔ اور اس یقظہ کا مقابل، یقظہ بیداری ہے، اور اس کا مقابل نیند نہیں، اس کا مقابل غفلت ہے۔ اس کا مقابل غفلت ہے۔ تو گویا غفلت کو چھوڑ دینے کو بیداری کہتے ہیں۔ غفلت کو چھوڑ دینا بیداری۔ تو آپ نے حالت بیداری کا بیان قرآن مجید کی اس آیہ کریمہ سے شروع کیا، جو سورہ سبا میں آیت نمبر 46 ہے۔ سورہ سبا آیت 46، ارشاد فرمایا قال اللہ تبارک و تعالی قل
انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ. اس آیت کریمہ سے مضمون شروع کیا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں فرما دیں انما اعظکم بواحدہ کہ میں تو تمہیں بس ایک ہی نصیحت کرتا ہوں. اس کی اہمیت دیکھیں. فرمایا انہیں فرما دیں کہ میں تمہیں بواحدہ بس ایک ہی نصیحت کرتا ہوں. اور وہ نصیحت کیا؟ ان تقوموا للہ کہ اللہ کے لیے اٹھ کھڑے ہو جاؤ. اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، قیام کرو. حضرت شیخ الاسلام عبداللہ انصاری نے اس قیام کو یقظہ یعنی بیداری کا نام دیا ہے. اللہ کے لیے کھڑے ہو جانا، اس کا مطلب ہے اللہ کے لیے غفلت کی حالت کو ترک کر دینا. اللہ کے لیے غفلت کی حالت کو ترک کر دینا. ہم سب حالت غفلت میں ہیں اور سفر شروع ہوگا حالت یقظہ سے یعنی بیداری سے. اور بیداری کو قیام کہا ہے. بیداری کو قیام کہا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بیدار ہوگا تو تبھی قیام کرے گا نا. بیدار ہوگا تو تبھی اللہ کے حضور قیام کرے گا. تو گویا قیام حالت بیداری کی ایک علامت ہے. اس لیے حالت بیداری اور یقظہ کو بیان کرنے کے لیے یہ آیت کریمہ لائے کہ میں تو اس سورہ میں صرف ایک نصیحت کرتا ہوں. اور وہ نصیحت کیا ہے کہ اللہ کے لیے قیام کرو، کھڑے ہو جاؤ، یعنی غفلت چھوڑ دو. فرماتے القومۃ للہ تعالی ہی الیقظہ، اللہ کے لیے قیام کرنا یہی بیداری ہے. اور آپ بیان کرتے ہیں کہ یہ بیداری در حقیقت نور تنبیہ کا نام ہے. نور تنبیہ کا نام ہے یعنی آگاہی کا نور. کیا؟ آگاہی کا نور. آگاہ ہو جانا، اپنی حالت پر باخبر ہو جانا، اپنی حالت اور کیفیت سے مطلع ہو جانا، اپنی حالت اور کیفیت کو معلوم کر لینا، اپنے نفس، اپنے ظاہر اور اپنے باطن کی جو حالت ہے حالت غفلت، اس پر باخبر ہو جانا، اس پر مطلع ہو جانا، جان لینا. تو فرماتے ہیں یہ اس کو تنبیہ کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تنبیہ. تو جب یہ تنبیہ پیدا ہوتی ہے یعنی انسان کے اس روحانی سفر کی ابتدا تنبیہ سے ہے. اور تنبیہ سے مراد ہے اس قدم سے انسان کے روحانی سفر کی ابتدا ہوتی ہے کہ پہلے اس میں یہ شعور بیدار ہو جائے اور اسے یہ معلوم ہو جائے اور وہ باخبر ہو جائے اس حقیقت سے کہ میں غفلت میں ہوں، میں غفلت میں ہوں. اور ہم غافل ہیں مگر ہمیں اپنی غفلت پر آگاہی نہیں. تو غفلت پر آگاہی نہ ہونا یہی غفلت ہے. یہی غفلت ہے. اور غفلت پر آگاہی کا ہو جانا یہ تنبیہ ہے. اور اس تنبیہ سے بیداری کی ابتدا ہو جاتی. اب بات کو سمجھ گئے نا؟ یعنی پہلے قدم پہ غفلت ترک نہیں ہو رہی. ابھی پہلے قدم پہ غفلت ختم نہیں ہوتی. یہ قدم ہے
سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھتے ہیں، قدم در قدم آگے بڑھتے ہیں۔ تو جب ابتدا کرتے ہیں تو ابتدا تو غفلت سے ہوتی، انسان غفلت میں ہوتا ہے۔ اگر غفلت میں رہے تو سیر الی اللہ شروع نہیں ہوئی، اللہ کی طرف سفر شروع نہیں ہوا، بندہ راہ حق کا مسافر اور سالک نہیں بنا۔ اگر غفلت میں رہے تو تب سفر شروع ہوگا، راہ حق کا مسافر کب بنے گا، سالک کب بنے گا، اس کی سیر الی اللہ، اللہ کی طرف سیر سفر کب شروع ہوگا؟ غفلت ترک کرنے سے نہیں، ابھی یہ اگلا قدم ہے۔ اس امر سے، اس نقطے سے، اس بات سے اس کا سفر اللہ کی طرف شروع ہو جائے گا کہ اس کے قلب و باطن کو، اس کے دماغ کو، اس کے شعور کو، اس کی آنکھ کو یہ آگاہی ہو گئی، یہ خبر ہو گئی، اس نے جان لیا کہ میں غفلت میں ہوں۔ غفلت تھی پر بے خبری تھی، اب غفلت ہے مگر اسے اپنی غفلت کی خبر ہو گئی، اور غفلت پہ باخبر ہو جانے کے بعد اس کے اندر ایک تشویش پیدا ہوگی، وہ تشویش اسے آگے لے کے چلے گی۔ تو یہ غفلت پر باخبری، اس کو تنبیہ کہا ہے۔ کیا کہا؟ اور اس کا ایک اگلا درجہ پھر انتباہ ہے۔ اس کا اگلا درجہ تنبیہ کے بعد اگلا درجہ انتباہ ہے، مگر اس تنبیہ سے اور انتباہ سے غفلت کے ترک ہونے کے آثار پیدا ہو جاتے ہیں، غفلت کے چھوٹ جانے، غفلت کے ختم ہو جانے کی راہ پیدا ہو جاتی ہے، امکان پیدا ہو جاتا ہے، بندے کو راستہ مل جاتا ہے کہ اب غفلت میری کیسے ختم ہوگی۔ تو لوگوں، غفلت چھوڑنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے غفلت پر آگاہ ہوں، غفلت کی خبر ہو، آپ جان لیں کہ میں غافل ہوں۔ ہماری حالت یہ ہے کہ ہم غافل ہیں مگر ہمیں غفلت پر تنبیہ بھی نہیں ہے۔ اگر تنبیہ ہوتی تو ہم بے فکر نہ رہتے، تنبیہ ہوتی تو پریشان ہو جاتے۔ اگر اپنے غافل ہونے پر تنبیہ، آگاہی ہوتی تو ہمیں تشویش ہو جاتی، مضطرب ہو جاتے، تڑپ اٹھتے، کچھ کرتے، اس غفلت سے نکلنے کی تیاری کرتے، کچھ محنت کر لیتے، کسی کے پاس جاتے، دوڑ کر جاتے، پوچھتے کہ میں غافل ہوں، غفلت سے کیسے نکلوں، کچھ تو ہوتا۔ اگر غفلت پر آگاہی ہو جاتی تو پھر کچھ تو ہوتا، کیونکہ غفلت پر آگاہی کا مطلب یہ ہے کہ یہ معلوم ہو جاتا کہ غفلت میں ہوں اور غفلت کے نقصانات یہ ہیں۔ غفلت پر آگاہی کا مطلب یہ ہے کہ غفلت کی بھی خبر ہو اور غفلت کے نقصان کی بھی خبر ہو کہ میں کتنے خسارے میں ہوں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، فرمایا قسم ہے زمانے کی کہ انسان خسارے میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے، اور یہ گھاٹا اور خسارہ کس شے کا ہے؟ غفلت کا ہے۔ جب انسان کو غفلت کی خبر ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے اپنے گھاٹے میں ہونے کی خبر ہوتی ہے کہ میں گھاٹے کا سودا کر بیٹھا ہوں، میں خسارے میں ہوں، نقصان میں ہوں۔ جب آپ کاروبار کرتے ہیں اور جس دن آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آج ہمارے سودے میں گھاٹا ہو گیا، نقصان ہو گیا، اگر آپ اچھے تاجر، اچھے کاروباری ہیں تو ایمان سے اور دیانت سے کہیے کہ نقصان ہو جائے اور نقصان کی خبر بھی ہو جائے تو آرام سے بیٹھتے ہیں یا بے چین ہو جاتے ہیں؟ اور اگر نقصان ہو چکا ہو مگر آپ کو ابھی نقصان کی خبر نہ ہو تو پھر بے چین ہوتے ہیں یا آرام سے رہتے ہیں؟ آرام سے رہتے ہیں۔ تو یہ جو آرام سے رہنا ہے، یہ جو آرام سے رہنا ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمیں اپنی غفلت کی خبر نہیں۔
اور جب میں غفلت کا لفظ بولتا ہوں تو اس کا مطلب ہے اپنے نقصان کی خبر نہیں، اپنے خسارے کی خبر نہیں کہ میں کتنے گھاٹے میں ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، ہم کتنے گھاٹے میں ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں صحابہ کرام سے، جو میں دیکھتا ہوں اگر تم دیکھ لیتے، اور جو میں سنتا ہوں اگر تم سن لیتے، تو گھر بار چھوڑ کر چیخیں مارتے ہوئے جنگلوں کو نکل جاتے۔ مطلب دیکھتا اور جانتا ہوں، مطلب اس کا دیکھتا ہوں اور سنتا ہوں۔ انی اسمع ما لا تسمعون، انی ارا ما لا ترون و اسمع ما لا تسمعون، میں وہ کچھ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، اور میں وہ کچھ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ اور ایک مقام پر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں اور دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں، اگر تم بھی دیکھ لیتے، سن لیتے، تو تمہارا ہنسنا بند ہو جاتا، روتے ہی رہتے، تمہارا رونا بڑھ جاتا، ہنسنا کم ہو جاتا، تمہارا رونا بڑھ جاتا اور ہنسنا کم ہو جاتا۔ تو جو میں جانتا ہوں، جو میں دیکھتا ہوں، جو میں سن رہا ہوں، کیا مطلب ہے؟ فرمایا جس حالت پر، انسانوں کی جس حالت پر مجھے آگاہی ہے، تمہارے احوال جو میں دیکھ رہا ہوں، تمہارے خسارے کی کیفیتیں جو میں دیکھ رہا ہوں، تم جس گھاٹے میں ہو جو میں دیکھ رہا ہوں، اگر تم دیکھ لیتے تو یہ جو ہر وقت بیٹھ کے ہنستے ہو، تمہارا مسکرانا چلا جاتا، تمہارے چہروں سے مسکراہٹیں چھن جاتی، تمہارا لطف و سکون لٹ جاتا، تمہارا ہنسنا کھیلنا اجڑ جاتا، اور تم روتے ہی رہتے۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ ایسی کیفیت بھی ہوتی کہ روتے ہوئے جنگلوں کو نکل جاتے۔ تم جو آرام سے رہ رہے ہو، بے فکری سے رہ رہے ہو، ہنستے کھیلتے کودتے پھرتے ہو لوگوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اور آپ کتنے خسارے اور گھاٹے میں ہیں، اس کی خبر نہیں ہے۔ جن تاجروں کو اپنے گھاٹے کی خبر ہو جاتی ہے، ان کی نیند بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر بڑے گھاٹے اور خسارے کی خبر ہو جائے تو رات کو نیند آتی؟ بولیے۔ اب میں آپ کو نکتہ سمجھا رہا ہوں یقظہ کا۔ اگر یہ خبر ہو جائے، آگاہی ہو جائے کہ بڑا گھاٹا ہو گیا، بڑا خسارہ ہو گیا، بڑا نقصان ہو گیا، تو اس تاجر کو نیند آئے گی؟ آئے گی؟ نہیں آئے گی۔ تو نیند ختم ہو گئی، جاگ پڑا نا۔ ہائے ہائے ہائے، خسارے کی، گھاٹے کی خبر ہوئی تو پھر نیند چلی گئی، جاگ پڑا نا۔ بس اس گھاٹے کی خبر ہو اور وہ خبر نیند کی غفلت سے نکالنے اور بندہ جاگ پڑے، اس کو یقظہ اور حالت بیداری کہتے ہیں۔ ہمارا سونا بھی بے خبری اور ہمارا جاگنا بھی بے خبری ہے۔ کئی جاگن کئی جاگ نہ جانن، کئی جاگ دیاں بھی ستے ہو۔ اب دیکھیے نا، بولی سب کی ایک ہے، جہاں سے جس اللہ والے سے پوچھ لو بولی ایک ہے، انداز اس کے اپنے اپنے ہیں۔ کیونکہ آگاہی ایک ہی جگہ اور ایک ہی چشمے سے آ رہی ہے۔ کئی جاگن، حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، کئی جاگن کئی جاگ نہ جانن تے کئی جاگ دیاں بھی ستے ہو، تے کناں نو رب ستیاں ملیا تے کئی جاگ دے بھی گئے مٹھے ہو۔ کچھ تو وہ ہیں جو جاگتے ہیں، بس جاگتے ہیں، کیا بس جاگتے ہیں، جیسے سوتے ہیں ویسے جاگتے بھی ہیں، جیسے سوتے ہیں ویسے جاگتے بھی ہیں۔ یہ ہم لوگ ہیں، جیسے سو گئے ویسے ہی جاگ گئے، نہ سونے میں کچھ کھویا نہ جاگنے میں کچھ پایا، سونا جاگنا برابر ہو گیا۔ تو کئی جاگن کئی جاگ نہ جانن،
اب اگلی بات فرمائی، کئی ایسے بھی ہیں کہ جاگتے ہیں مگر انہیں جاگنا نہیں آتا، جاگتے ہیں پر انہیں جاگنا نہیں آتا، کہ کئی جاگ دے بھی گئے مٹھے ہو، اور کئی وہ ہیں کہ جاگے اور الٹا جاگنے کی حالت میں لٹ گئے، جاگے لٹ گئے، تکبر رہا، ریا آئی، خود پسندی آئی، گناہ آیا، غیبت آئی، نیند میں یہ تو نہیں تھا نا، ہائے جب سویا تھا تو کسی پہ ظلم تو نہیں کر رہا تھا، غیبت تو نہیں کرتا تھا، نیند میں سو گیا، بے ہوش ہو گیا، کسی سے زیادتی نہیں کر رہا تھا، جھوٹ نہیں بول رہا تھا، چوری چکاری نہیں تھی، گناہ نہیں تھا، فسق و فجور نہیں تھا، تکبر نہیں تھا، حسد نہیں تھا، کینہ نہیں تھا، بغض نہیں تھا، عداوت نہیں تھا، چغلی نہیں تھی، سویا ہوا تھا۔ تو جو جاگ پڑا اور خصلتیں یہی تھیں، عادات یہی تھیں، تو جاگ دے بھی گئے مٹے ہو، تو جاگا تو وہ کام کیے جو نیند میں نہیں کر سکتا تھا، سو جاگا ضرور مگر جاگا اور لٹ گیا۔ یہ سب سے اسفل حالت ہے، سب سے اسفل حالت ہے۔ ہم اس حال میں ہیں، ہم اس حال میں جاگتے ہیں جب تو لٹ جاتے ہیں، جاگتے ہیں تو لٹ جاتے ہیں، چونکہ جاگنے میں نیکی کی کمائی کم ہے، بدی کی کمائی زیادہ ہے۔ جاگنے میں اللہ کو منانا کم ہے، ناراض کرنا زیادہ ہے۔ تو کئی جاگ دے بھی گئے مٹھے ہو، کہ کچھ وہ بھی ہیں کناں نو رب ستیاں ملیا۔ اب یہ چوتھی قسم آ گئی۔ اب آپ کہیں گے بھئی یہ کیا ہو، ستیاں رب ملیا؟ ملنا تو جاگتے ملنا چاہیے نا، جاگتے ہوئے، تو الٹا وہ سو گئے، تو سونا تو غفلت ہے، سونا تو غفلت ہے، تو ان کو غفلت میں نیند میں رب مل گیا، یہ کیسے ہے؟ نہیں، یہی سمجھانا ہے، غافلوں کی نیند غفلت ہے، بیداروں کی نیند مشاہدہ ہے۔ غافلوں کی نیند غفلت ہے، اور جو صاحبان یقظہ ہیں، جو بیدار ہو گئے، وہ بیداری جس کا ذکر آج ہو رہا ہے، جو بیدار ہیں ان کی نیند مشاہدہ ہے۔ اس لیے جب وہ سوتے ہیں تو انہیں رب ملتا ہے۔ مطلب کیا؟ کہ وہ جب جاگتے ہیں تو کمائی کرتے ہیں، جب جاگتے ہیں تو کمائی کرتے ہیں، جاگتے ہیں تو ریاضت کرتے ہیں، جاگتے ہیں تو عبادت کرتے ہیں، جاگتے ہیں تو اللہ کا حق ادا کرتے ہیں، جاگتے ہیں تو اللہ کو مناتے ہیں، جاگتے ہیں تو روتے ہیں، دھوتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، آہوازاریاں کرتے ہیں، گریہ وزاری کرتے ہیں، جاگتے ہیں تو تواضع اور انکساری کرتے ہیں، جاگتے ہیں تو سجدہ ریزی کرتے ہیں، جاگتے ہیں تو خلق کا حق ادا کرتے ہیں، جاگتے ہیں تو سراپا حسن اخلاق ہوتے ہیں، جاگتے ہیں تو لمحہ لمحہ ان کا عبادت میں گزرتا ہے۔ تو جب جاگتے ہیں تو کمائی کرتے ہیں، جاگتے ہیں تو کمائی کرتے ہیں، مگر چونکہ رہتے اس دنیا میں ہیں اور ان کے اوپر غلبہ جسم کا ہوتا ہے، تو جاگتے ہیں صرف کمائی کرتے ہیں، اس میں رسائی نہیں ہوتی۔ تو کمائی کرنے والے جاگ کر کمائی کرتے ہیں، اور جب جاگنے والے کمائی کرنے والے تھوڑے وقت کے لیے سوتے ہیں تو سوتے میں رسائی کرتے ہیں، ان کا سونا رسائی کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نوم العالم عبادت۔ عالم سے مراد عالم ربانی ہے، عالم سے مراد عالم ربانی ہے جو متبع سنت ہے، جو عارف سنت ہے، عارف ہے، متبع ہے، کمائی کرنے والا۔ تو جب وہ سوتا ہے تو اس کا سونا عبادت ہوتا ہے۔
کئیوں کا جاگنا گناہ بناتا ہے اور کئیوں کا سونا عبادت ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جاگتے ہوئے کمائی کرتے ہیں، سوتے ہوئے رسائی کرتے ہیں۔ جاگتے ہیں تو کماتے ہیں، سوتے ہیں تو پاتے ہیں۔ جو کمایا ہے وہ پاتے ہیں۔ اس وقت سوتے ہیں جب تو جسم گیلا ہو جاتا ہے، نفس کی گرفت کمزور ہو جاتی ہے اور انسان کی روح نفس اور جسم کی گرفت سے آزاد ہوتی ہے۔ اس وقت روح کا تعلق مالا اعلیٰ کے ساتھ مل جاتا ہے، اور جب وہ اس کی نیند غفلت نہیں ہوتی بلکہ اس کی نیند اس دنیا سے علاقہ کٹ جانے کا نام ہوتا ہے۔ اس دنیا سے اس کا علاقہ جسم کا علاقہ تھا نا، نفس کا علاقہ تھا، جسم کا تھا، مادی عقل کا تھا، ظاہری شعور کا تھا۔ یہ علاقہ کٹ جاتا ہے، نیند جو ہو گئی تو بے ہوش ہو گیا۔ جب جاگ پڑا تو جسم اور دماغ ہوش میں رہا، نیند ہوئی تو یہ جو ظاہری مادی ہوش تھا یہ ختم ہوا۔ جب وہ جسم نیند میں چلا جاتا ہے تو روح بیدار ہو جاتی ہے۔ تو نیند میں ان کی روح بیدار ہوتی ہے، اس کو اس لمحے کے لیے آزادی ملتی ہے۔ اس آزادی کے دوران اس روح کا رابطہ مالا سافل سے یا مالا اعلیٰ کے ساتھ جاتا ہے، جیسا اس کا درجہ ہے، جیسا اس کا درجہ اوپر مالا اعلیٰ تک اس کا رابطہ قائم ہو جاتا ہے۔ تو پھر جب رابطہ قائم ہوتا ہے تو دن بھر اس نے جتنی کمائی کی تھی اسی حساب سے رات میں اس کی روح پر تجلیات کا بروز ہوتا ہے، انوار کا وجود ہوتا ہے۔ سو دن اللہ والوں کے مجاہدے کے لیے ہوتا ہے اور رات کی نیند ان کے مشاہدے کے لیے ہوتی ہے۔ دن کو مجاہدہ کرتے ہیں اور جب سوتے ہیں لمحے کے لیے تو مشاہدہ کرتے ہیں۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام کا مقام چونکہ سب سے اعلیٰ مقام ہے تو میں کہ نبی کو جب خواب آتا ہے، خواب دن کو تو نہیں آتے نا، خواب جاگتے ہوئے نہیں آتے، تو فرمایا حکم ہے کہ نبی جب سوتا ہے اور اس کو خواب آتا ہے تو نبی کا خواب بھی وحی الہی ہوتی ہے۔ ہائے ہائے، نبی کا خواب بھی وحی الہی ہوتی ہے۔ کیوں؟ کہ وہ اس وقت وصول کر رہی ہے اس کی روح اور اس کا قلب، تو اس کی نیند غفلت نہیں ہوتی۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جب سوتا ہوں تو میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل بیدار رہتا ہے۔ آنکھیں سوتی ہیں، دل، اب آپ کو نیند کی سمجھ آ گئی نا، ان کی نیند بیدار رہتا ہے۔ جب یہ پوری گفتگو آپ نے سمجھ لی، اب پھر حضرت سلطان باہو کے اس مصرے کی طرف آ جائیں۔ کئی جاگن کئی جاگ نہ جانن، کئی جاگ دیاں بھی ستے ہوں، جاگ دیاں بھی ستے ہوں، کنہ نو رب ستیاں ملیا، کنہ نو رب ستیاں ملیا، یعنی دن بھر کمائی کی اور رب کے ملنے کے لیے مجاہدہ کیا، جب لمحے کے لیے سوچے، اور جسم تو ملنے نہیں دیتا تھا، جب سوئے اور رات روح عرش بن گئی تو پھر اللہ پاک سے ملاقات ہو گئی، مالا اعلیٰ سے ملاقات ہو گئی، ملائکہ سے ملاقات ہو گئی، ارواح انبیاء سے ملاقات ہو گئی، اولیاء سے ملاقات ہو گئی، عالم ملکوت سے ملاقات ہو گئی، جنہ نو رب ستیاں ملیا۔ تو سوئے تو ان کا سونا دراصل نفس اور جسم کی گرفت سے آزادی ہوتی ہے، اور اس آزادی میں پھر ان کا تعلق جب اوپر جڑتا ہے تو پھر وہ رسائی ہوتی ہے۔ تے کئی جاگ دے بھی گئے بٹھے ہو، تو گویا کئی وہ جو سوئے تو پا گئے، سوئے تو پا گئے، یہ وہ ہے جو دن کو کمائی کرتے ہیں، جو دن کو کمائی کرتے ہیں وہ رات کو سوتے ہیں تو رسائی کرتے ہیں۔ تو دوسرے لوگ کئی جاگ دے گئے مٹھے ہو، اور کئی وہ ہیں جو جاگے تو جو کچھ تھا وہ بھی لٹا بیٹھے، چونکہ جاگ کر گناہ کرتے رہے اور بیداری کا سارا وقت گناہوں میں گزار دیا۔ تو کئیوں کی تو نیند غفلت ہے، کئیوں کا جاگنا بھی اس سے بدتر غفلت ہے، بدتر
غفلت اس لیے جسمانی نیند اور جسمانی جاگنے کو یقظہ نہیں کہا، اس لیے عارفوں میں اور صوفیاء میں جسمانی جاگنے کو یقظہ نہیں کہتے، کیوں؟ وہ جانتے ہیں کہ جسمانی جاگنا بھی بسا اوقات نیند کی غفلت سے زیادہ خطرناک غفلت ہوتی ہے۔ لہذا یہ نیند اور بیداری جو جسمانی ہے وہ سوال نہیں ہے، وہ سوال اس یقظہ سے مراد حالت بیداری ہے۔ اور حالت بیداری کیا ہے؟ حالت بیداری سے مراد یہ کہ تنبیہ، اس کی ابتدا یہ ہے کہ اس کی خبر ہو جائے کہ میں غفلت میں ہوں۔ اب آپ نے ابتدا کرنی ہے، اس نقطے سے کریں، اس کا شعور پیدا کریں کہ میں غفلت میں ہوں۔ اب وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو یقظہ ہے، حالت بیداری، یہ تصوف میں، سلوک میں، طریقت میں، روحانیت میں، ولایت میں بدایات بھی ہیں اور نہایات بھی ہیں۔ کیا؟ بدایات بھی ہیں اور نہایات بھی ہیں۔ اور فرمایا کہ اس کی نہایات مطلب ہے انتہائی درجے، انتہائی حالتیں اور انتہائی مقامات۔ یہ اس سفر میں مختلف امر آتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے کیفیت، کیا؟ پھر ایک ہوتی ہے حالت، ایک ہوتا ہے مقام۔ کیا کہا میں نے؟ کیفیت، حالت اور مقام۔ کیفیت بڑی عارضی چیز ہوتی، تین چیزیں بتائیں گے۔ کیفیت بڑی عارضی چیز ہوتی ہے، آتی ہے جاتی ہے، آتی رہتی ہے جاتی رہتی ہے، جگنو کی طرح۔ جیسے جگنو رات کو اندھیرے میں سفر کرتا ہے تو اچانک اس کی روشنی گم ہو جاتی ہے، پھر اچانک چمکتا ہے، روشنی آتی ہے، پھر گم ہو جاتی ہے، چمکتا ہے، روشنی آتی ہے، پھر گم ہو جاتی ہے۔ یہ مثال کیفیت کی ہے، جگنو کسی کیفیت۔ ہم کیفیتوں میں رہتے ہیں، ہم لوگ کیفیتوں میں رہتے ہیں۔ قرآن مجید کو سنا اگر سمجھا، تلاوت کی اگر سمجھی تو خاص مقامات تذکیر آئے، انعامات کا ذکر آیا، آخرت کے عذاب کا ذکر آیا، اللہ کی رحمتوں کا ذکر آیا، آخرت کی نعمتوں کا ذکر آیا، سمجھ آئی تو اس کا اثر دل پر وارد ہوتا ہے، اور وارد ہوتا ہے تو کبھی ایک کیفیت ہو جاتی ہے، لرزہ طاری ہو جاتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی آنسو برس پڑتے ہیں، کبھی پورا جسم لرز جاتا ہے، اور ایک عجیب کیفیت، کبھی حالت دعا کی ہوئی، توبہ ہوئی، اپنے گناہوں کی یاد کثرت سے آئی، اللہ کی بخشش اور مغفرت کی طرف رجوع ہوا، اور یکلخت ایک کیفیت پیدا ہوئی کہ آنکھیں چھلک پڑیں، زار و قطار رو پڑے، کبھی چیخیں نکل گئی، کبھی مجلس نعت شریف اور مجلس میلاد میں حاضر ہوئے، حضور علیہ السلام کے عشق اور محبت کی بات ہوئی، آقا علیہ السلام کی حسن و جمال کی بات ہوئی، اس سے طبیعت میں سرور آ گیا، ایک کیف آ گیا، ایک قلب اور باطن کا ایک رغبت اور رجوع ہو گیا مدینہ اور مدینے والی سرکار کی طرف۔ اس کیف و سرور سے ایک عجیب لطف سا محسوس ہوا، ہلکا پن محسوس ہوا، کبھی عبادت کی، نوافل پڑھے، کثرت سے عبادت کی، استغفار کیا، ذکر کیا، ورد کیے، اذکار کیے، اس کا اثر ہوا، اور ایک ہلکا پن، ایک کیفیت، ایک نورانی سی چیز محسوس ہوئی۔ یہ ساری چیزیں جو انسان کی زندگی میں مختلف وقتوں اور مختلف شکلوں میں آتی رہتی ہیں، پھر چلی جاتی ہیں، آتی ہیں، پھر ان کو کیفیت کہتے ہیں، ان کو کیفیت کہتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جنہیں چلو کم سے کم کبھی کبھی کیفیت بھی ملتی ہے، خوش نصیب ہیں۔ اور وہ لوگ شقی القلب ہیں، ان کے دل جن کے پتھر ہو گئے اور شقاوت اور بدبختی ان پر مسلط ہو گئی،
ان کے دل پتھر اور لوہے کی طرح سخت ہو گئے، ان کی آنکھیں رونے چھلکنے سے معروم ہو گئیں، ان کے دل لرزنے سے معروم ہو گئے۔ وہ لوگ کیفیت سے بھی محروم ہوتے، ان پر نصیحت بڑا کم اثر کرتی ہے، پھر نصیحت کم اثر کرتی ہے۔ تو دعا کریں، محنت کریں کہ اللہ پاک دلوں کو اس شقاوت سے بچا لے، ان میں اتنی نرمی ہو، اتنا گدار ہو، اتنا اثر ہو کہ کم سے کم ان پر نصیحت اثر کرے۔ اس سے نصیحت اثر کرے تو کیفیت ہوتی، نصیحت سے کیفیت ہوتی۔ اب اگلی بات کیا ہے؟ یہ عام لوگوں کی کیفیت آتی اور جاتی رہتی ہے۔ یہ اول تا آخر یہ معاملہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک صحابی تھے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ روتے ہوئے جا رہے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا حنظلہ کیا ہو گیا؟ عرض کی حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا ہے، مجھے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں لے چلو۔ ساتھ چل پڑے، پوچھا ماجرا کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دی عرضداشت، آقا میں منافق ہو گیا ہوں۔ حنظلہ کہہ رہے ہیں میں منافق ہو گیا ہوں۔ آقا نے پوچھا کیوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تو حضرت حنظلہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کی مجلس میں بیٹھتا ہوں اور آپ کی باتیں سنتا ہوں، آپ کی مجلس میں آپ کا واعظ سنتا ہوں، آپ کا خطاب سنتا ہوں، آپ کی گفتگو سنتا ہوں، تو اس سے یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ یوں لگتا ہے کہ جنت بھی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اور دوزخ بھی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ ایسے لگتا ہے جیسے حجابات اٹھ گئے ہیں۔ وہ کیفیت تھی، وہ ایک کیفیت کی بات کر رہے ہیں۔ ایسے لگتا ہے کہ دوزخ اور جنت کا حجاب اٹھ گیا اور دیکھ رہا ہوں۔ اور جب آپ کی مجلس سے اٹھ کے گھر چلا جاتا ہوں اور گھر بار کاروبار میں دنیا داری میں مصروف ہو جاتا ہوں گھر جا کر، تو وہ ساری کیفیت ختم ہو جاتی ہے اور وہ نہیں رہتی، وہ صورت نہیں رہتی۔ اس کی وجہ سے پریشان ہو کے آ گیا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ میں منافق ہو گیا ہوں، کہ وہ کیفیت چلی گئی ہے۔ گھر جاتا ہوں تو کیفیت چلی گئی ہے، جو کیفیت آپ کی مجلس میں ملتی ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حوصلہ دیا، مسکرا پڑے، فرمایا نہیں حنظلہ، یہ ایمان، یہی ایمان ہے، کبھی ایسے ہوتا ہے کبھی ایسے ہوتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں حنظلہ ایسے، کبھی ایسے ہوتا ہے کبھی ایسے ہوتا ہے۔ یہ اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں، کبھی کیفیت آتی ہے کبھی جاتی ہے۔ چونکہ جب میری مجلس میں بیٹھتے ہو تو اللہ والوں کی مجلس میں، انبیاء کی مجلس، اور پھر امام الانبیاء کی مجلس، پھر آقا علیہ السلام کا تصدق تو حضور کی امت میں اولیاء کی مجلس، تو یہ تاثیر ہے انبیاء کی مجلسوں کی تو بڑی اعلیٰ، پھر امام الانبیاء کی مجلس تو اعلیٰ تر، سب سے اعلیٰ، اور حضور کے تصدق سے حضور کی امت کے اولیاء کی مجلس۔ یہ ان مجلسوں کی تاثیر یہ ہوتی ہے کہ جب آپ اس مجلس میں بیٹھتے ہیں تو اس وقت نہ تو آپ استغفار پڑھ رہے ہوتے ہیں، نہ درود پڑھ رہے ہوتے ہیں، نہ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، نہ ذکر اذکار کر رہے ہوتے ہیں، نہ نفل پڑھ رہے ہوتے ہیں، نہ دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ تمام اعمال ختم ہوتے ہیں، صرف واعظ، گفتگو، نصیحت سن رہے ہوتے ہیں۔ اور سنتے کئیوں کی ہیں زندگی میں، سنتے بڑے لوگ ہیں، بڑوں کے واعظ سنتے ہیں، بڑوں کے خطاب سنتے ہیں، بڑوں کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، مگر کیفیت نہیں ہوتی۔ تو جن کی مجلس میں بیٹھو اور سنو تو کبھی کبھی کیفیت پیدا ہوتی رہے تو سمجھیں یہ نور ہے فیضان مصطفیٰ کا، یہ تاثیر ہے۔ وہ اہل اللہ ہوتے ہیں، اولیاء ہوتے ہیں، جن کی بات سنتے ہیں تو دل پر کیفیت ہوتی ہے، وہ فیض ہوتا ہے اس میں۔ تو آقا علیہ السلام کی مجلس ہو تو اولیاء کی مجلس میں تو کیفیت اتنی ہوتی ہے، اور پھر امام الاولیاء اور امام الانبیاء سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہو تو کیفیت کا یہ عالم کیوں نہیں ہوگا کہ حضور کی مجلس میں بات سنیں تو دوزخ اور جنت کا نظارہ کر لیں۔ یہ تو اس مجلس کی کیفیت ہے، یہ اس مجلس کی کیفیت ہے۔
اور پھر اس سے کم تر امت میں اولیاء کی مجلس ہو، دقت آ جاتی ہے، دل کی سختی نرم ہو جاتی ہے، آنکھوں میں نمی آ جاتی ہے، ایک رکت آ جاتی، کیفیت بدل جاتی ہے، یہ بھی اس مجلس کا فیض ہوتا ہے، مگر آتی ہے اور جاتی ہے۔ اب اگلا سٹیپ کیا ہے؟ اگلا سٹیپ یہ ہے کہ اگر ریاضت کی جائے، محنت کی جائے، یہ کیفیت جو حاصل ہوئی، یہ کیفیت جو، اگر یہ کیفیت مستقل طور پہ رہنے لگے، زیادہ وقت یہ رہنے لگے، کیا مجلس میں بیٹھے بھی اور گھر جاتے بھی۔ اور حضور علیہ السلام نے ایک بات اور بھی فرمائی اسی حدیث میں، 2 درجے بیان فرمائے۔ فرمایا حنظلہ کبھی ایسے ہوتا ہے اور کبھی ایسے ہوتا ہے، 1 درجہ۔ اس لیے فرمایا گھبرا نہیں، منافق نہیں ہوا، یہ نفاق نہیں بلکہ ایمان کی کیفیت ہے۔ منافق تو وہ ہوتا ہے جس کو یہ کیفیت حاصل نہ ہو، جس کو کبھی کبھی آ جاتی ہے چلی جاتی ہے، یہ ایمان ہے، یہ ایمان کی کمزوری ہے، اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتے ہیں، لہریں آتی ہیں، کیا لہریں، کبھی تموج آ جاتا ہے دریاؤں سمندروں میں، کبھی پانی تھم جاتا ہے۔ اور فرمایا اگر یہ کیفیت تمہاری جو میری مجلس میں ہوتی ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ کیفیت دائمی ہو جائے، مسلم شریف کی حدیث ہے، ان سب کے ریفرنسز ہی باتیں لکھنی ہیں، بتا دیں، اگر یہ کیفیت دائمی ہو جائے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر یہ کیفیت تمہارے اندر مستقل رہ جائے تو تمہاری حالت یہ ہو جائے کہ تم گلیوں میں چلو اور دائیں بائیں آسمانوں سے 1000 فرشتے اتر کر تمہارے مسافے کی انتظار میں کھڑے ہو۔ اگر یہ کیفیت قائم ہو جائے اور دائم ہو جائے اور مستمر ہو جائے تو پھر تمہاری حالت یہ ہوگی کہ تم گلیوں میں چلو گے اور آسمان سے اترنے والے فرشتے دائیں بائیں تمہارے راستوں میں تمہاری زیارت اور مصافحہ کے لیے کھڑے ہوں گے، ملائکہ تمہارے مصافحے کے لیے آئیں گے۔ حدیث پاک، حدیث صحیح ہے۔ تو 2 باتیں معلوم ہو گئیں، کیا؟ ایک تو وہ پہلی کیفیت والی بات، اور وہ اگلی بات بتا رہا ہوں، یہ کیفیت اگر دائم ہو جائے، آتی جاتی رہے تو پہلا سٹیپ ہے، اگر یہ کیفیت پرماننٹ ہو جائے، پرپیچویٹ ہو جائے، ہر وقت رہے، انسان ہے پھر بھی کبھی کبھی کمزوری اور جانا ہو سکتا ہے، مگر مجموعی طور پہ اگر یہ کیفیت قائم اور دائم ہو جائے اور مجموعی طور پہ ہر وقت رہے یا بیشتر وقت رہے یہ کیفیت، تو اس کو حالت کہتے ہیں۔ عارضی طور پہ کبھی آئے کبھی جائے تو کیفیت کہتے ہیں۔ کیا کہا میں نے؟ عارضی طور پہ کبھی آئے اور کبھی جائے تو کیفیت کہتے ہیں، اور یہ کیفیت مستقل ہو جائے تو حالت کہتے ہیں، مستقل ہو جائے تو حالت کہتے ہیں، اور اگر یہ حالت پر وہ بندہ فائز ہو جائے، اس حالت پر بندہ فائز ہو جائے، اس حالت پر بندے کو قائم کر دیا جائے تو اسے مقام کہتے ہیں، اسے، اور جب یہ حالت مقام ہوتی ہے تو وہ مرتبہ ولی کا مرتبہ ہوتا ہے، وہ مرتبہ۔ اب یہ جو آپ کیفیت کی جھلک دیکھتے ہیں نا، یہ وہ اس ولایت کی چنگاری ہوتی ہے جو ایمان کی طرف سے آپ کو نصیب ہوتی ہے، یہ ایک اشارہ ہوتا ہے کہ دیکھو یہ ہے نا، اشارہ ہوتا ہے، یہ کیفیت تم نے دیکھی نا، بولیے دیکھی نا، تو بتانا تنبیہ ہوتی ہے، یہ تنبیہ ہوتی ہے، انتباہ ہوتا ہے، خبر دی جا رہی ہے کہ جس طرح یہ ایک لمحے کے لیے کیفیت تمہاری آئی تو کچھ ایسے بھی ہیں جنہیں ہر وقت اندر یہ کیفیت رہتی ہے، یہ اشارہ ہوتا ہے بھئی اگر ایک لمحے کے لیے آ سکتی ہے تو زیادہ لمحوں کے لیے کیوں نہیں رہ سکتی؟ اگر آ گئی ہے آپ میں اور چلی گئی ہے تو آ گئی ہے کیفیت کچھ وقت کے لیے، اور بعض لوگوں کی کیفیت گھنٹہ گھنٹہ بھی رہتی ہے، بعض پر کیفیت کئی 5 10 15 منٹ رہتی ہے، بعضوں پر گھنٹہ رہتی ہے، بعضوں پر کئی گھنٹے بھی رہتی ہے، ایسی حالت ہو جاتی ہے۔
تو اگر وہ کیفیت بعضوں میں گھنٹہ رہ سکتی ہے یا گھنٹوں رہ سکتی ہے تو یہ اس بات کا اشارہ ہوتا ہے کہ اگر کسی میں گھنٹوں رہ سکتی ہے کیفیت تو کسی میں یہ ہمہ وقت بھی رہ سکتی ہے، اور جس میں ہمہ وقت رہ جائے وہ صاحب حال ہے، جس میں آئے اور جائے وہ صاحب کیفیت ہے، آئے اور جائے وہ صاحب کیفیت ہے، اور جس میں آئے اور نہ جائے وہ صاحب حال ہے، آئے اور نہ جائے وہ صاحب حال ہے، اور جو اس حال پر فائز کر دیا جائے اور قائم کر دیا جائے وہ صاحب مقام ہے، وہ صاحب مقام ہے۔ تو یہ جو کیفیت ہوتی ہے انسان کی، کبھی غفلت کی، کبھی بیداری کی، کبھی نفع کی، کبھی نقصان کی، کبھی اطاعت گزاری کی، کبھی نافرمانی کی، یہ جو اندر کی ساری کیفیتیں ہیں، ان کیفیتوں پر آگاہ ہو جانا، ان کیفیتوں پر آگاہ ہو جانا، اس کی خبر ہو جانا، اس کا دھیان قائم ہو جانا، اس کی سمجھ آ جانا، اس کا شعور ہو جانا، اس کو بیداری کہتے ہیں، اور یہ ایک حالت ہے۔ بیداری ایک، میں نے اس لیے آپ کو فرق سمجھایا، کیفیت، حالت اور مقام، تو بیداری سمجھایا اس لیے کہ اب آپ سمجھ لیں کہ بیداری کہاں کھڑی ہے، تو بیداری ایک حالت ہے، اور جو لوگ آگے بیداری کے تقاضے ہیں ان کو پورا کر کے، یہ بیداری تھی تو حالت تھی، اور جو بیدار ہو گئے اور بیدار رہنے لگ گئے وہ مقام میں آ گئے، وہ مقام میں آ گئے۔ یہاں سے سفر شروع ہوتا ہے، یہاں سے سفر، ہم نے تو اور ہی کچھ بنا رکھی ہیں باتیں، ہم نے تو ساری باتیں اور بنا رکھی ہیں۔ تو حضرات محترم، اب یہ کیفیتیں اور حالتیں اور مقامات اور یہ غفلتیں اور بیداریاں، ان کا تعلق نہ تو لباس سے ہے، اب آپ پوری بات سمجھ جاتے ہیں نا، ٹوپی پہن لی سر پہ، یہ ٹوپی رکھ لی ایسی، یہ ویسکوٹیں پہن لی، کوٹ پہن لیے، عربی لباس پہن لیے، یا اوپر جبے پہن لیے، کبے پہن لیے، امامے رکھ لیے، تسبیح کیا تسبیح پکڑ لیے، بہت بڑی ریش مبارک ہوئی، آنکھوں میں جلال رہا، اور یہ سارا کچھ جو بعض اوقات ہم کرتے ہیں، تو ان ساری چیزوں کا کوئی تعلق اس بیداری سے نہیں ہے۔ یہ سارا کچھ کیا اور اندر غافل رہا، بھئی یہ تو اندر کی بات ہے، ہم ساری محنت ظاہر کو سجانے پر کرتے تھے، ہم ساری محنت ظاہر کو بنا رہے ہیں، اور یہ ظاہر کو سنوارنا بنانا کس لیے؟ تاکہ لوگ دیکھیں، ہائے ہائے کہ یہ صاحب جبہ ہے۔ کون؟ اللہ دیکھتا ہے، اللہ کو دکھانا چاہتے ہیں، اللہ نے فرمایا مجھے جبہ پہن کے دکھاؤ، اللہ کی ضرورت ہے کہ صاحب قبہ بن کے دکھاؤ، اللہ کی ضرورت ہے کہ یہ سارا کچھ بناؤ، سنوار کرو، تسبیح رکھو، ایسا کرو، جلال دکھاؤ، اللہ کو ان سے تو غرض نہیں ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم و الى اعمالکم ولکن ينظر الى قلوبکم و نیاتکم، فرمایا جو تم سنوارتے پھرتے ہو یہ تو اللہ دیکھتا ہی نہیں ہے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف میں متفق علیہ حدیث، فرمایا جو تم سنوارتے پھرتے ہو اور جن کے بنانے اور جن کو سنوارنے اور جنہیں خوبصورت کرنے کی تمہیں فکر ہے، اور جس کے بناؤ سنگار میں تم لگے رہتے ہو، لا ينظر الى صورکم، وہ تمہاری صورتوں کو تو دیکھا ہی نہیں ہے، ہائے ہائے ہائے، وہ تمہاری صورتوں کو تو تکتا ہی نہیں ہے، اسے کیا خبر؟ ارے اس سے اچھی بھی کسی کی صورت ہوگی، اسے کیا خبر، اسے کیا غرض کہ تمہاری صورتوں کو تکتا پھرے، ہائے ہائے، اس سے زیادہ بھی بہتر کسی کا حسن ہے، اس کے حسن جیسا بھی کسی کا بناؤ سنگار ہے، اس کے حسن و جمال جیسی بھی کسی کی چمک دمک ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، وہ جو اس کے حسن کے نور سے ساری زمین بھی روشن ہے اور سارے آسمان بھی روشن ہے۔
وہ تمہارے اوپر کے حسن اور بناؤ سنگار کیا دیکھے، اسے کیا غرض ہے؟ یہ تو اس کی خیرات ہے، یہ تو اس کے جمال کی خیرات ہے۔ فرمایا تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا اور تمہارے ظاہری اعمال کو بھی نہیں دیکھتا، ظاہری اعمال کو بھی نہیں دیکھتا۔ اور یہ جو ہم بناؤ سنگار اور دکھانے کے لیے اعمال کرتے ہیں نا، تو اگر دکھلاوے کے اعمال ہوں تو ترجمہ ہے کرتوت۔ پھر ترجمہ کیا ہے؟ وہ نہیں دیکھ، یہ جو تم اعمال کرتے ہو یہ تو کرتوت ہیں۔ یہ جو ہم اعمال کرتے ہیں، اگر اعمال دکھلاوے کے لیے کرتے ہیں تو اعمال نہیں، یہ کرتوت ہے۔ فرمایا اللہ نے نہ تمہاری صورتیں دیکھتا ہے نہ تمہارے اعمال دیکھتا ہے۔ تو باری تعالیٰ بتا تو کیا دیکھتا ہے؟ تو کیا دیکھتا ہے؟ فرمایا وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَنِيَّاتِكُمْ۔ وہ اوپر کی نظر دیکھتا ہی نہیں، وہ اندر دیکھتا ہے کہ تمہارے دلوں کی حالت کیا ہے۔ ہائے تمہارے دلوں کی حالت کیا ہے؟ وہ دیکھتا ہے کہ جسم تو سنوارا پر دل کا کوٹھا بھی سنوارا یا نہیں۔ جسم کو تو روشن کر لیا، ظاہر کو تو روشن کر لیا، دل کی کوٹھری کو بھی روشن اور منور کیا یا نہیں؟ دل کے بگاڑ کو بھی سنوارا یا نہیں؟ باہر کی سیاہیاں تو صابن، شیمپو اور پتنی پاؤڈر اور سارے غازے مازے لگو کے اور لیمو مل اور کھیرے مل، میں نے یہ دیکھے ہیں، ایسے بڑے بڑے مشائخ کو کرتے دیکھا ہے، کھیرے رگڑ رہے ہیں، لیمو رگڑ رہے ہیں، تو ایسے بڑا نظام ہے دنیا ہے۔ میں نے کسی سے پوچھا، میرے پاس سے کوئی بیٹھے ہوئے رگڑے جا رہے تھے کھیرے لیمو گھنٹے، تو میں نے پوچھا حضرت یہ کیا ہے؟ تو مجھے کہا بھئی یہ الرجی ہے، مجھے ذرا گرمی سے اس لیے کرتا ہوں۔ میں نے سمجھا ایسے ہی ہوگا، میں بھی بدھو سا آدمی ہوں، میں نے سمجھا ایسے ہی ہوگا۔ میں نے یہ بات آ کے گھر بتا دی، سفر پر جا رہا تھا، ترکی سفر پہ جا رہا تھا۔ ترگت اوزال جو پریزیڈنٹ تھے اس کی ڈیتھ ہوئی تھی، تو سرکاری طور پہ وفد تھا، جنازے پر جا رہا تھا۔ میں نے سمجھا ایسے ہی ہوگا۔ گھر آئے، بچے بیٹھے، بچوں نے پوچھا ابو جی ذرا سفر کا حال سنائے، تو میں نے سفر کا حال سنایا تو یہ بات بھی سنا دی کہ کوئی شیخ تھے، عالم تھے، کوئی بزرگ تھے، تو وہ ایسا کر رہے تھے میرے ساتھ، دیر تک کیا، تو اتنی دیر تک رگڑے سارے کھیرے، جو سیلڈ تھا وہ ختم کر دیا، کھیرے لیمو، تو میری طبیعت پہ ذرا بوجھ سا ہوا، سب بیٹھے تھے، تو میں نے بالآخر پوچھ لیا حضرت یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا وہ مجھے الرجی ہے، اس کا علاج ہوتا ہے۔ تو جب میں نے بات کی تو بیگم صاحبہ وہ اٹھ کے اندر گئیں، تو وہ ہفتہ کا جو ہوتا ہے اخبار خواتین یا اخبار جہاں وہ اٹھا کے لے آئی، چپ کر کے۔ میں نہیں سمجھا کہ کیا کر رہی ہیں، اچانک اندر چلی گئی، اخبار جہاں اٹھا کے لائیں۔ مجھے آج تک یاد ہے، اس شمارے کا صفحہ نمبر 18 تھا، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا موٹا، جلد کو خوبصورت روشن چمکدار کرنے کا نسخہ، آگے کھیرے اور لیمو لکھے ہوئے تھے۔ انہوں نے مجھے دکھا یہ الرجی ہے۔ مجھے کہنے لگی بیگم صاحبہ یہ قبلہ یہ الرجی ہے۔ میں نے دیکھ کر تو پھر اگلا جملہ بھی سنا ہی دیتا ہوں جو انہوں نے مجھے کہا، انہوں نے وہ سارا دکھا کر نا، تو چونکہ ہم بنیادی طور پہ جنگ سے ہیں، آپس میں گھر میں ہم بچوں سے نہیں، آپس میں ہم جنگ کی زبان پنجابی بولتے ہیں، بچوں سے اردو بولتے ہیں۔ تو جب مجھے دکھا دیا نا سارا، تو میں نے تو الرجی سمجھی ہوئی تھی، تو دکھا کے تو مجھے کہنے لگے قبلہ تسی بھی بورے چی پلے ہو۔ بورا کہتے ہیں غار، کیا قبلہ تسی بورے چی پلے ہو، یعنی غار میں ہی پلے، آپ کو کیا پتا دنیا کیا کرتی، کہتے دنیا کیا کیا کرتی ہے آپ کو کیا پتا۔ تو میں نے کہا ہاں بات تو درست ہے، میں غفلت کی حالت میں ہوں، یعنی خبر نہیں ہے، میں غفلت میں ہوں، خبر نہیں ہے۔ تو مقصد بات کا یہ، اللہ پاک نے فرمایا جسے تم سنوارتے بناتے ہو یہ تو میں دیکھتا ہی نہیں، تم کس کے لیے سنوار رہے ہو؟ کیا تم کس کے لیے سنوار رہے ہو؟ یہ تو میں دیکھتا ہی نہیں۔ میں مراکش گیا ابھی اس سفر پر، یورپ دورے کے دوران مراکش گیا حضرت قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ کی حاضری کے لیے۔
حضرت صاحب دلائل الخیرات حضرت امام جزولی کی حاضری کے لیے، اور صاحب شفا قاضی ایاز کی حاضری کے لیے، اور صاحب الابریز حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ کی حاضری کے لیے. یہ سب مغرب میں ہیں. مراکش میں گیا تو کمرے میں سوئے، ہوٹل میں تھے الگ الگ، تو کمرے میں سویا تو حافظ نذیر احمد خان صاحب ہیں ہمارے امیر، نائب امیر ہیں ہالینڈ کے. وہ آئے تیزی سے، ان کے ہاتھ میں کچھ تھا اور میرے باتھ روم میں رکھنے لگے. میں نے کہا حافظ جی یہ کیا رکھ رہے ہیں باتھ روم میں؟ کہتے ہیں جی یہ کچھ چیزیں نے. میں نے کیا رکھ رہے ہیں؟ شیمپو وغیرہ کچھ رکھے ہیں. میں نے کیا شیمپو رکھے؟ میں ہنس پڑا. میں نے انہیں بلایا، میں نے کہا انہیں لے جائیں، صابن پڑا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں صابن تو ہے، مگر نہیں اس سے ذرا بال نرم ہوتے ہیں، جلد نرم، اچھا ہوتا ہے. میں بلایا، میں نے کہا مجھے یہ پتہ ہے اچھا ہوتا ہے، میں سب زندگی یہ خرید کر گھر بچوں کے لیے لے جاتا ہوں، خرید کر فیملی کے لیے ہمیشہ لے جاتا ہوں، مجھے پتہ ہے. مگر میں نے کہا کہ میں نے زندگی میں شیمپو کبھی استعمال نہیں کیا، لے جاتا ہوں خود کبھی زندگی بھر. افریقہ سے لے کر امریکہ تک، یورپ، عرب و عجم، پوری دنیا کا سفر کرتا ہوں. ہر جگہ ہوتے ہیں، پڑے ہوتے ہیں شیمپو. تو میری بس بچپن سے عادت ہے، میں تو دیسی سا آدمی ہوں، صابن سے ہاتھ منہ دھونا، اسی صابن سے نہاتا ہوں. تو یہ شیمپو وغیرہ میں کبھی یوز نہیں کرتا. کس کو دکھانے ہیں؟ یہ نرم ملائم کر کے کس کو دکھانا ہے؟ جس کو دکھانا ہے وہ تو کہتا ہے میں دیکھتا ہی نہیں ہوں باہر. ہائے ہائے. جس کو دکھانا ہے، باقی ہر کوئی جائے باڑ میں، اور کس کو دکھانا ہے؟ اور کس کو دکھانا ہے؟ باقی سب دکھانے جائیں باڑ میں. جس کو دکھانا ہے یار کو، جس محبوب کو ہی دکھاتے ہیں نا، محبوب کو ہی دکھانا ہوتا ہے نا. جس محبوب کو دکھانا ہے اس نے تو پہلے بتا دیا یہ تو میں دیکھتا ہی نہیں تمہاری چمک دمک. کیا کرنا ہے پھر؟ کیا کرنا ہے؟ بن دے سب بن دے. کیا کرنا ہے؟ محبوب تو دیکھتا ہی نہیں ان چیزوں کو. پھر محبوب سے پوچھا محبوب آپ کیا دیکھتے ہیں؟ وہ تو کہتا ہے میں تو صرف دل کو دیکھتا ہوں کہ دل کیسا ہے، دل کیسا ہے. کچھ اور بھی دیکھتے ہیں؟ تو محبوب نے کہا دل کے اندر چھپی نیت کو بھی دیکھتا ہوں. یا دل کو دیکھتا ہوں یا دل کے اندر چھپی نیت کو دیکھتا ہوں کہ اندر کیا ہے. تم باہر سنوارتے پھرتے ہو، مجھے تو اندر دکھاؤ کیا ہے. اس لیے یہ جو اندر کی کیفیت ہے وہ اصل ہے. اللہ وہ دیکھتا ہے. اور اگر وہ غفلت ہے، اگر اندر کی کیفیت غفلت میں ہے اور خسارے میں ہے اور گھاٹے میں ہے اور سیاہی میں ہے، گناہ کریں گے، غفلت کریں گے تو اتنے سیاہی کے نقطے لگ جائیں گے، سیاہی کے دبے لگ جائیں گے. تو اگر دل کی تختی ساری سیاہ ہوئی پڑی ہے، دل کی تختی ساری سیاہ ہوئی پڑی ہے اور نیت ساری بری ہوئی پڑی ہے اور دل کا کوٹھا تاریک ہوا پڑا ہے، اور اندر اگر غفلت ہے، نفرت ہے، غلاظت ہے اندر، تو بقایا کسی کو سنوار کے کیا کرنا. اس لیے فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف اگر سیر کرنی ہے، سفر کرنا ہے، جانا ہے، تو ابتدا یہاں سے کرو کہ جھانکو جھانکو، اور اتنا جھانکو کہ تمہیں خبر ہو جائے کہ میں غفلت میں ہوں، خبر ہو جائے کہ میں غفلت میں ہوں، خبر ہو جائے کہ میں خسارے میں ہوں، خبر ہو جائے کہ میں گھاٹے میں ہوں. جب تمہیں اپنے گھاٹے میں ہونے کی خبر ہوگی، اپنے خسارے میں ہونے کی خبر ہوگی، اپنی غفلت میں ہونے کی خبر ہوگی، چیخ اٹھو گے، تڑپ اٹھو گے، بے چین ہو جاؤ گے، مضطرب ہو جاؤ گے، تشویش میں آ جاؤ گے. اس وقت پتا چلے گا کہ اتنی بڑی غفلت، اتنا بڑا نقصان ہو چکا ہے میرا، اتنا بڑا نقصان ہو چکا ہے، اتنا خسارہ ہو چکا ہے اور اتنا وقت گزر گیا ہے. وہ جو تشویش پیدا ہوگی اس کو تنبیہ کہتے ہیں، وہ تنبیہ کہتے ہیں.
اور اس تنبیہ سے یقظہ یعنی بیداری کا آغاز ہوتا ہے۔ میں نے بہت سی مثالیں دے کر آپ کو ایک ہی نقطہ سمجھا دیا۔ اس تنبیہ سے اور باخبر ہو جانے سے یقظہ بیداری کا آغاز ہو جاتا ہے۔ سو آج کا درس اسی پہلی ایک سطر پہ ختم ہوا، یقظہ کے معنی پر ختم ہوا۔ درس ابھی کتاب سے شروع نہیں کیا، کتاب آگے آئے گی، وہ تو پھر آگے چلے گی مضمون۔ صرف جو یقظہ کہا اس کے مضمون کو، مفہوم کو سمجھا دیا۔ کل انشاءاللہ اس مضمون کو کتاب سے منازل السائرین سے آگے چلائیں گے، کسی جگہ سے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں التجا ہو اور آپ آج سے اپنے من میں جھانک کر پاجا سراغ زندگی، ڈوب کر من میں جھانک کر دیکھیں اور جائزہ لیں اس بات کا کہ کیسے خبر ہوتی ہے، کب خبر ہوتی ہے کہ میں غفلت میں ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے طریقے بیان کیے ہیں، آگے انہوں نے غفلت کی اور یقظہ کی تعریف کی ہے۔ ابھی اس تعریف پر میں نہیں آیا جو شیخ الاسلام انصاری نے کی ہے، تعریف کی ہے، اس کے جز بیان کیے ہیں، طریقے بیان کیے ہیں۔ اس کو انشاءاللہ تعالی کل کے درس میں لیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔